مال خرچ کرنا رب کی راہ کے اندر اس کے بڑے فضائل ہیں، چاہے قرآن کریم میں اس کے فضائل شمار کیے جائیں، چاہے احادیث طیبہ میں فضائل دیکھے جائیں، تو دونوں جگہ پر قرآن و سنت میں ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کی ایک تو ترغیب بھی دلائی گئی، اور دوسرا اس کے فضائل اور اس کی فرضیت کو بھی بیان کیا گیا۔ اس لیے آج اس موضوع کا میں نے انتخاب کیا کہ انفاق فی سبیل اللہ کی کیا برکات ہیں۔ خالق کائنات نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پر ارشاد فرمایا، لیکن جو آیت طیبہ میں نے موضوع بنائی ہے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان تبدوا الصدقات، اگر تم لوگ اعلانیہ طور پر صدقہ ادا کرو، اعلانیہ طور پر میری راہ کے اندر مال خرچ کرو، فنعم ما ہی، تو یہ کیا ہی تمہارے لیے اچھا یہ کام ہے کہ تم اعلانیہ طور پر صدقہ خیرات کرتے ہو۔ اعلانیہ طور پر صدقہ خیرات کرنا کیا ہے کہ ہم اعلان کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، اور یہ بتانا ترغیب کے لیے ہو، نہ کہ دکھلاوے کے لیے ہو۔ ایک ہے نا کہ اگر میں اعلانیہ طور پر صدقہ دوں گا، میں اعلانیہ طور پر 100 روپیہ خرچ کروں گا اور اپنے دوستوں کو بتاؤں گا، تو وہ میرے دوست مجھے دیکھ کر یہ خرچ کرنا شروع کر دیں گے، وہ لوگ بھی اپنا حصہ اس میں شامل کریں گے۔ اس طرح اعلانیہ صدقہ کرنا، اعلانیہ انفاق کرنا، اعلانیہ طور پر مال رب کی راہ کے اندر خرچ کرنا، یہ تو جائز ہے۔ لیکن اعلانیہ طور پر اگر انسان کے دل کے اندر یہ خیال ہے کہ میں 1000 روپیہ فلاں غریب کو دے رہا ہوں، 1000 روپیہ میں مدرسے کی خدمت کر رہا ہوں، 1000 روپیہ میں مسجد میں دے رہا ہوں، تو دیکھنے والے دیکھ کر کہیں کہ کیا جی خوبصورت بندہ ہے، اور اس نے رب کی راہ کے اندر اتنا مال خرچ کر دیا، دل کے اندر ریاکاری آ گئی، دل کے اندر دکھلاوا آ گیا، تو پھر اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعم ما ہی، کہ اگر تم اعلانیہ طور پر صدقہ کرتے ہو، اعلانیہ طور پر مال کو خرچ کرتے ہو، تو یہ کیا ہی تمہارے لیے بہتر عمل ہے۔ یعنی یہ اعلانیہ طور پر صدقہ خیرات کرنا یہ جائز چیز ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ترغیب کے لیے اعلانیہ طور پر جب بھی مال اکٹھا کرتے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کسی صحابی کے لیے، تو کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود سے بھی یہ مال دے دیا کرتے، اور اصحاب بھی اکثر یہ مال اعلانیہ طور پر دیا کرتے تھے۔ وہ کس لیے ہوا کرتا کہ دیکھنے والے یہ دیکھ کر ان کے دل میں بھی یہ بات آئے اور وہ لوگ بھی رب کی راہ میں مال خرچ کرنا شروع کر دیں۔ تو اعلانیہ طور پر صدقہ کرنا یہ قرآن کی نص سے بھی ثابت ہے کہ جائز ہے، اور حدیث طیبہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اعلانیہ طور پر کسی کو بتا کر، کسی کو دکھا کر صدقہ خیرات کرنا یہ جائز ہے۔ لیکن آگے خالق کائنات نے فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اسے چھپاتے ہو، اعلانیہ طور پر نہیں کرتے، چھپا کر کرتے ہو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور پھر وہ صدقہ جو چھپایا ہے تم نے اسے تم چھپا کر کسی فقیر کو دے دیتے ہو، تو یہ تمہارے لیے یہ عمل کرنا بھی بہتر عمل ہے۔ ان تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر عمل ہے۔ ویکفر عنکم من سیئاتکم، ایک تو یہ تمہارے لیے بہتری بھی ہے، اعلانیہ طور پر بھی اگر تم صدقہ خیرات کرتے ہو تو اس سے بھی تمہارے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، اس سے بھی تمہارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس سے بھی تمہیں بخشش ملتی ہے۔ لیکن خالق کائنات نے خاص طور پر جو چھپا کر صدقہ خیرات کرنے والے ہیں ان کے لیے فرمایا وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اگر تم چھپا کر صدقہ خیرات کرو گے، چھپا کر میری راہ کے اندر مال کو خرچ کرو گے، تو خالق کائنات تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ عظمت کی بات ہے یا نہیں؟ ایک تو اعلانیہ طور پر، اور ایک چھپا کر صدقہ کرنا، اور حدیث طیبہ کا مفہوم ہے وہ حدیث طیبہ جس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے لوگوں کا ذکر حضور نے فرمایا نا کہ قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا، اس وقت لوگ سائے کی تلاش کے اندر ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں خالق کائنات اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صدقہ کرتا ہے، جو شخص اللہ کی راہ کے اندر مال خرچ کرتا ہے اور ایک ہاتھ سے وہ مال دے رہا ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں ہوتا، تو خالق کائنات ایسے شخص کو بھی قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یعنی جس نے چھپا کر صدقہ کیا، ایک ہاتھ سے صدقہ دے رہا ہے، ایک ہاتھ سے مال دے رہا ہے،
اور دوسرے ہاتھ کو اس کی خبر تک نہیں ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو صدقہ خیرات کر رہا ہے، خالق کائنات قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ دوسری آیت طیبہ، خالق کائنات نے اپنے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ارشاد فرمایا، سورہ توبہ آیت نمبر 103، خالق کائنات نے فرمایا خذ من اموالہم، اے حبیب ان کے اموال میں سے لے لیجئے، صدقۃً، صدقہ ان کے مال میں سے لے لیجئے، تطہرہم وتزکیہم بہا، تطہرہم کا مطلب بھی پاک کرنا ہے، تزکیہم کا مطلب بھی پاک کرنا ہے۔ اب یاد رکھیے کہ خالق کائنات نے قرآن کریم کے پہلے صفحے پر ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک نام کی گنجائش تک نہیں ہے، جس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے۔ خالق کائنات نے اپنی اس کتاب کی اس صفت کو بیان فرمایا۔ اب جو فضول گفتگو ہوتی ہے نا، یہ بھی ایک عیب شمار کیا جاتا ہے۔ ایک لفظ پاکی کے لیے خالق کائنات نے بیان فرما دیا تو طاہرہم، مقصد پورا ہو گیا تھا۔ خالق کائنات نے دوسرا لفظ جب فرمایا تو دوسرا لفظ زائد تھا۔ یہ عیب شمار ہوتا ہے ہماری زبان کے اندر، لیکن قرآن کریم کا ایک حرف، ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی قرآن کریم کے اندر بے مقصد نہیں آئی۔ خالق کی کائنات نے تو طاہرہم فرمایا کہ آپ ان سے ان کا مال لے لیجئے، آپ ان سے صدقہ لے لیجئے، اس سے کیا ہوگا کہ ان کو پاکی مل جائے گی، وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور پھر ان کو خوب پاک صاف خالق کی کائنات فرمائے گا۔ مانا علماء نے یہاں پر لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص رب کی راہ کے اندر مال خرچ کرتا ہے، اور یہ جو صدقہ اس آیت کے اندر ہے، فرمایا کہ یہ صدقہ خیرات زکوٰۃ کے معنی میں ہے، کہ جو فرضی صدقات ہیں، کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا گیا نا کہ آپ ان سے ان کا مال میں سے صدقہ لے لیجئے، پھر خالق کی کائنات انہیں پاکی عطا فرمائے گا، تو علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے، خالق کی کائنات ایک تو اس کے مال کو بھی پاک فرما دیتا ہے، اور دوسرا اس کے دل کو بھی خالق کی کائنات پاکی عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ جو دو جگہ پر دو بار خالق کی کائنات نے پاک کرنے کا ذکر فرمایا نا، تو ایک بار مال کو پاک کرنے کا ذکر ہے، اور دوسری بار علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے دل کو بھی خالق کی کائنات پاکی عطا فرماتا ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر نا مال کی محبت بہت زیادہ رچ بس گئی ہے، اس لیے دلوں کو پاک کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم صرف اور صرف مال خرچ کرتے رہیں، اسلام دیکھیں مال کمانے کی ممانعت نہیں کرتا، انسان جتنا مال کماتا رہے، اسلام نے کبھی اس کی ممانعت نہیں کی کہ تم نے زیادہ مال کیوں کمایا، زیادہ مال، تمہاری تنخواہ زیادہ کیوں ہے، تمہیں کاروبار کے اندر زیادہ منافع کیوں آ رہا ہے۔ اسلام نے اس چیز سے کبھی منع نہیں کیا، لیکن اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے کہ تم لوگ اپنے پاس مال جمع کر کے رکھتے رہو اور تمہارا ہمسایہ بھوکا سوتا رہے۔ اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے کہ تمہارے رشتہ داروں کے اندر کسی کو مال کی ضرورت ہے اور تم لوگ اس مال کو اپنے بینک کے اندر جمع کر کے رکھو۔ اسلام مال کمانے سے منع نہیں کرتا، اسلام مال جمع کرنے سے منع کرتا ہے کہ مال کو، اپنے مال کی محبت اپنے دل کے اندر نہ بسا لیں۔ تو مال کی محبت دل سے کس طرح نکلے گی، دلوں کو پاکی کس طرح ملے گی، کہ رب کی راہ کے اندر جب انسان مال خرچ کرے گا تو خالق کی کائنات اس کے دل کو پاکی عطا فرما دے گا۔ آگے خالق کی کائنات نے فرمایا وصلی علیہم، جب ان سے مال لے لیجئے، ان کو پاک فرما دیجئے، پھر کیا کیجئے حبیب، وصلی علیہم، پھر ان کے لیے دعا بھی فرمائیے۔ اب خالق کی کائنات اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ جو آپ کو صدقات و خیرات دیتے ہیں، جو میری راہ کے اندر مال کو خرچ کرتے ہیں، اے حبیب آپ ان لوگوں کے لیے دعا فرما دیجئے۔ اور پھر ہوگا کیا، آج ہماری زندگیوں کے اندر پریشانیاں ہیں، جو زیادہ سے زیادہ مال کمانے والا بھی بندہ ہے، وہ بھی اس سے بھی اگر بات تھوڑی دیر کر لی جائے نا، اس سے بھی حال پوچھ لیا جائے، وہ بھی اپنی 100 پریشانیاں گنوا دیتا ہے۔ ہماری زندگیوں کے اندر سب کچھ ہے، تمام نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، پھر بھی ہماری زندگیوں کے اندر سکون نہیں مل رہا ہمیں۔ ایسے ہے نا، ارد گرد ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، مال رب نے دیا، اولاد رب نے دی، نعمتیں طرح طرح کی خالق کی کائنات نے عطا فرمائی، لیکن اس سب کے باوجود بھی ہماری زندگیوں کے اندر سکون نہیں ہے، بے سکونی ہمارے گھروں کے اندر ہے، ہماری زندگیوں کے اندر بے سکونی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے وہ مال ہم خرچ تو کرتے ہیں، مال ہم کماتے بھی ہیں، رب کی راہ کے اندر بھی دیتے ہیں، لیکن ہم صرف اور صرف وہ ذہن سے دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے وہ خوشی سے مال کبھی خرچ نہیں کیا۔
اگر انسان خوشی سے مال خرچ کرے، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مال کو خرچ کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمائیں گے، ہوگا کیا؟ خالق کائنات فرما رہا ہے، اے حبیب آپ ان کے لیے دعا فرمائیے نا، ہوگا کیا؟ وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، اے حبیب آپ کے امتیوں کے لیے جب آپ دعا فرمائیں گے، خالق کائنات ان کے دلوں کو سکون عطا فرما دے گا۔ آج سکون سب چاہتے ہیں نا، آپ بھی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں، دنیا کا ہر شخص آج سکون کی تلاش کے اندر ہے، لیکن سکون ملے گا کس طرح؟ سکون کی تلاش تو ہم سب کر رہے ہیں، سکون ملے گا کس طرح؟ آج کسی کے لیے اس کا استاد دعا کرے، کسی کے لیے اس کا پیر دعا کر دے، کسی کے لیے اس کے والدین دعا کر دیں، حتیٰ کہ کسی کے لیے امام مسجد دعا کر دے، تو وہ کہتا ہے یار امام مسجد کی دعا قبول ہو جائے گی، میرے والدین کی دعا میرے حق میں قبول ہو جائے گی، میرے استاد کی دعا میرے حق میں قبول ہوگی۔ یاد رکھیے دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی ہم سے محبت کرنے والے ہیں، ہر کسی کی دعا کی قبولیت کے اندر شک باقی رہتا ہے کہ شاید اس کی دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی وہ ہے، دعا کے لیے ہاتھ بعد میں اٹھتے ہیں، خالق کی کائنات پہلے دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے امتی کے لیے دعا کریں گے تو خالق کی کائنات کیوں نہیں سکون عطا فرمائے گا؟ اور یہ قرآن کی نص ہے، قرآن کہہ رہا ہے، خالق کی کائنات نے خود قرآن کی زینت بنایا اور فرمایا حبیب وصلی علیہم، ان کے لیے آپ دعا فرمائیے، خالق کی کائنات ان کی زندگیوں میں سکون عطا فرما دے گا۔ ان صلاتک سکن لہم، اے حبیب آپ کی جو دعا ہے نا، آپ کی دعا کی برکت سے خالق کی کائنات انہیں سکون عطا فرمائے گا۔ مال خرچ کرنا چاہیے رب کی راہ کے اندر۔ ہمارا مال اگر ہم رب کی راہ کے اندر خرچ نہیں کریں گے نا تو یہ مال ناپاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا ایک لغوی مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے مال کو پاک کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کا مال ناپاک ہو جائے گا، وہ مال جو زکوٰۃ اس نے ادا کرنی تھی وہ مال اس نے پھر بھی اپنے پاس رکھی رکھا تو وہ مال حرام کا ہوگا، وہ اس کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں۔ آج ہم مال کما تو رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں، سارے معاملات کر رہے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اس چیز کی طرف خیال نہیں کرتے کہ یہ مال آ کہاں سے رہا ہے۔ حلال اور حرام کی تمیز ہم نے کرنا چھوڑ دی۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص انتہائی عاجزی کے ساتھ، انتہائی اپنے آپ کو ذلیل و رسوا خالق کی کائنات کی بارگاہ میں کر کے پیش کرتا ہے، اور وہ کھڑا بھی کعبۃ اللہ کے سامنے ہے اور دعا کر رہا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، خالق کی کائنات کی بارگاہ کے اندر وہ دعائیں کرتا جا رہا ہے، اے خالق کی کائنات میری دعا کو قبول کر لے، اے خالق کی کائنات میرا فلاں مسئلہ حل فرما دے، اے خالق کی کائنات میری فلاں حاجت کو پورا فرما دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا یستجاب لہ، حضور فرماتے ہیں وہ دعائیں مانگ رہا ہے، اپنے آپ کو ذلیل و رسوا بھی اس نے بنا لیا رب کی بارگاہ میں، عاجزی کے ساتھ رب کے بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کیا، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہو کر دعا مانگ رہا ہے اور وہاں پر التجائیں کر رہا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، بار بار التجائیں کر رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں لیکن اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اب حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اس کی دعا، وہ خانہ کعبہ میں کھڑا ہو کر، اس کے سامنے کھڑا ہو کر، حرم میں کھڑا ہو کر دعا مانگے پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ اس نے جو مال کمایا وہ مال جو اس کا کمانے والا حرام تھا، یعنی اس نے حلال مال کمایا، خود بھی وہ حرام کا مال کھاتا رہا اور پھر اپنی اولاد کو بھی وہ حرام کا مال کھلایا، تو پھر اس کی دعا خالق کی کائنات کیسے قبول کرے گا؟ اور ایک دوسری حدیث طیبہ کے اندر ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو حرام کے مال سے جو خون تیار ہوتا ہے نا، قیامت کے دن جب جہنم میں اسے ڈالا جائے گا نا تو وہ جو خون کا قطرہ حرام کے مال سے تیار ہوگا، جہنم کی آگ لپک کر اس کی طرف دوڑے گی اور لپک کر اس کو پڑے گی، فوراً پہلے اس قطرے کو آگ جلائے گی۔ آج ہم لوگوں نے اس چیز کا خیال ہی کبھی نہیں کیا کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، کہاں پر جا رہا ہے، ہم کہاں سے لا رہے ہیں، کہاں پر خرچ کر رہے ہیں، اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں کی۔ اور آج پھر ہم یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، ہم سارے معاملات کرتے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کا پتہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، ہماری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کیونکہ ہمارا مال جو حلال کا نہیں ہے، ہم حرام کا مال کھاتے بھی ہیں، اولاد کو بھی کھلاتے ہیں۔ جب تک مال حلال کا نہیں ہوگا تب تک ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔